ٹھیک۔ شیخ کچھ لوگ یہاں تک بھی بات کرنے لگے ہیں، اب میں کچھ لوگ کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ دور جو ماڈرن لائف ہے، یہ ایک ہم دجالی سویلائزیشن اور دجالی تہذیب کا حصہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ بچنا اب ممکن رہا ہی نہیں ہے، اور شاید وہ دور آنے والا جو پہاڑوں کی طرف جانا، اور پہاڑوں سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بالکل آؤٹ اسکرٹس میں چلے جاؤ اور آرگینک لائف اپنی گزارو، سمپل لائف اپنی رکھو، اور کم سے کم جو ہے نا یہ انٹریکشنز. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کل میں فیملی کے ساتھ ڈی ایچ اے آیا، یہ قریب ہی ہے، وہاں سے ایک ریسٹورینٹ میں ہم چلے گئے. میں ویسے اوائڈ کرتا ہوں لیکن بس فیملی کے ساتھ میں چلا گیا، 5-6 ہم لوگ تھے. شیخ وہاں ہر دوسری گاڑی لینڈ کروزر گزر رہی ہے، اور وہ آڈی، اور پھر وہ فارچونر. تو یقین کریں کہ میں افیکٹ ہوا. میں رات کو آیا، میں نے میزان بینک کی ویب سائٹ کھولی ہے میں نے دیکھا او آج کل سبحان اللہ، لیز پہ کون سی گاڑی اچھی مل سکتی ہے سبحان اسلامک اللہ. لیز پہ. یقین کریں میں رات یہ ریسرچ کرتا رہا، اس کے بعد یہ ہے ماحول کا فرق. مجھے ایک دم احساس ہوا میں کیا کر رہا ہوں. ہاں. اللہ نے 2 گاڑیاں دی ہیں، اچھی چل رہی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہیں. آپ کو معلوم ہے تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا علاج بتایا ہے؟ جی جی آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، سبحان اللہ، بے شک، پھر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، صحیح، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اس سے جو ہے آپ میں یہ احساس کمتری پیدا ہوگا کہ یار میں تو دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہوں، مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے، اور جو قوت عمل کو تحریک ملے گی. صحیح، لہٰذا اتنا شاندار نفسیاتی فارمولہ ہے بہترین. کہ آپ کو فوراً دیکھیں. شیخ سعدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں دل میں شکوہ آیا اللہ سے. پاؤں جلے نا جب تپتی ریت پہ، تو دل میں شکوہ آیا کہ یا اللہ جوتا ہی نہیں دیا، تو جوتا ہی تو دے دیتا، میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی دکھایا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. جب وہ دیکھا تو پھر شکر پیدا ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے پاؤں تو دیے ہیں. بالکل. تو اصل میں بات صرف اتنی ہے، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں، بالکل اسی وقت شکر کے جذبات پیدا ہوں. زبردست. تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو. زبردست. جب آپ کو یہ ہو کہ مجھے گاڑی اچھی نہیں دی، تو وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں ہی نہیں، وہ بھی دیکھ لیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو فوراً آپ کو اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. تو شیخ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماڈرن لائف میں بندہ مایوس ہی رہے گا تو آؤٹ اسکرٹس پہ چلے جاؤ اپنی سمپل، آپ کو کیا لگتا ہے وہ دور آ گیا ہے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب دجال نکل آئے گا اور دجال ظاہر ہو جائے گا، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ اس سے دور جائیں، اس کی طرف جانے کی بجائے اس سے دور جائیں. لیکن جو اس سے پہلے زندگی ہے، اس زندگی میں پہاڑوں کی طرف نکل جانا یا غاروں میں جا کے زندگی گزارنا یا الگ، اس ایسے مومن کو پسند نہیں کیا گیا جو معاشرہ چھوڑ کے کہیں اور نکل جاتا ہے. اصل میں ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور امتحان کمرہ امتحان میں ہی ہونا ہے. اگر آپ کمرہ امتحان ہی چھوڑ دیں تو وہ امتحان کیسا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن، یعنی 2 مومنوں کا تقابل کیا ہے. المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے جو اس کو مصیبتیں، تکلیفیں، اس کو تلخی ترشی ملتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے. خیر من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہی نہیں ہے اور اس کو اذیتیں ملتی نہیں ہیں اور وہ الگ بیٹھا ہے. تو اصل مومن وہی ہے، اور اصل ہمارا امتحان بھی یہی ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا بھی امتحان کے لیے. امتحان مختلف حالات میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے، اور جہاں امتحان مشکل ہو جائے نا، یہ قانون ہے شریعت کا، جہاں امتحان مشکل ہو جائے وہاں اجر بڑھ جاتا ہے. سبحان، یعنی جتنا امتحان مشکل ہوتا چلا جائے، یعنی آج کے دور میں آپ اگر کہیں کہ جتنے بھی ماڈرن لائف ہے اس نے امتحان ہمارا مشکل کر دیا ہے، تو جب ہم مشکل میں ہیں تو اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو جب اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے تو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ
تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ہے ہی ڈٹنے کا دور، صبر کا دور. صبر کا معنی میں کرتا ہوں ڈٹنا. اصل میں صبر جب ہم اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا. اس چیز سے اپنے آپ کو، اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے جو کسی بھی سچویشن میں فطری طور پر رد عمل پیدا ہوتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. صحیح. یعنی خوشی کے موقع پر آپ کو جو دل چاہ رہا ہے اس کو حدود میں رکھنا صبر ہے. غم کے موقع پر جو آپ کو کیفیتیں ہو رہی ہیں اور حدود سے باہر نکلنے کو چاہ رہی اس کو اپنے اندر رکھنا یہ صبر ہے. حتیٰ کہ جب آپ کسی سے فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو بھاگ جانے کو دل کرتا ہے طاقتور فوج کو دیکھ کر، رک جانا، ٹکرا جانا صبر ہے ہر طرح. لہٰذا جب مشکلات بڑھ جائیں تو وہ مشکلات بڑھ جانے کا دور اصل میں صبر کے مواقع کا دور ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، کہ میرے بعد تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹ جانے والا. ساتھ آپ نے فرمایا صبر ہوگا بڑا مشکل. کتنا مشکل؟ آپ فرمایا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. یعنی ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو تو آدمی کو چین آتا ہے بھلا. فرمایا اتنا مشکل ہوگا اس دور میں صبر کرنا. اور صبر سے مراد کیا ہے اسی حدیث کے اگلے الفاظ واضح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا للعامل فیہن، اس دور میں جو عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے نیکی پر عمل کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا یہی صبر کرنے والا ہے. فرمایا اس دور میں جب عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں جو نیکی اور دین پر عمل کرے گا اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے. صحابی پوچھتا ہے، صحابہ بھی چھوڑتے نہیں تھے، ہر بات پوچھ کے چھوڑتے تھے. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملنا ہے، یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کرے گا. لہٰذا اگر مشکل ہے نا یہ دور، تو یہ اجر کا دور ہے، یہ خوشخبریوں کا دور ہے. مومن کے لیے جتنا بھی مشکل دور آتا ہے، اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے. ان امر المومن، مومن کا معاملہ سارے کا سارا خیر ہے. اور وہ جو خیر ہے وہ کیسے؟ پھر ساتھ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور عجب لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا عجیب معاملہ ہے کہ وہ ہر ایک حالات میں اس کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے. پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کو جب خوشی ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی مشکل پہ پڑتی ہے، تنگی آتی ہے، تو یہ صبر کرتا ہے تو وہ معاملہ بھی اس کے لیے خیر آ جاتا ہے. لہٰذا مشکل میں بھی خیر اور بھلائی میں بھی خیر، یعنی خوشی میں بھی خیر، تو خوشحالی اور تنگی دونوں خیر، تو یہ مومن کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو پھر تو معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے جو فرمایا کہ کیا ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، تو اس ماحول سے اگر ہم الگ ہوں گے، ہاں جہاں آپ کا خیال ہو برائیاں بڑھ رہی ہیں تو برائیوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اور برائیوں والے ماحول میں آپ جہاں جہاں دیکھیں کہ خرابی ہو رہی ہے اس خرابی سے پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ اگر ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ان کو چھوڑ دو. برائی کی نفرت ہونی چاہیے، اور برائی کی نفرت اگر دل میں رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا. اگر برائی کی نفرت، آپ اگر برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، برائی کی نفرت نکل گئی، اور برائی کی نفرت نکل گئی سمجھ لیے ایمان نکل گیا. لہذا ایمان کی سلامتی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کی نفرت دل میں رکھیں. لہذا اگر کوئی ایسی بات ہو تو برائی کو چھوڑ دینا ضروری ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص یعنی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کوئی بات نہیں میں کر لوں گا، میں اس میں رہتا ہوں. نہیں، جہاں برائی ہو رہی ہے اس محفل کو چھوڑ. بالکل جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخوان کو چھوڑ دے جس دسترخوان کے اوپر شراب چنی ہوئی ہو. آپ کہیں کہ میں کون سا شراب پیتا ہوں، مجھے کیا شراب کوئی مجھے میرے منہ میں آ رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دسترخوان پہ ہی نہ بیٹھے جس پر شراب چنی ہوئی. کیا افیکٹ ہو سکتا
ہاں ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یا کم از کم آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو گئے، کہ وہ آپ کے ٹیبل پہ رکھی ہے تو آپ کمفرٹیبل ہو گئے. تو برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا یہ اصل میں ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے کہ برائی کے ساتھ کبھی کمفرٹیبل. بہت بہت موٹیویشنل، بہت ماشاءاللہ آپ نے ہوپ فل بات کی کہ مومن جو ہے وہ تو برداشت کرتا ہے، اور اجر پھر دیکھیں سبحان اللہ 50 صحابہ جتنا کیا اجر. بات، یعنی صحابہ کو اس دور میں اجر ملا تو ایک بندے کا ملا، تو ہمیں آج کے دور میں اجر ملے گا تو انشاءاللہ 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا. اب یہ تو آج کے دور کا مسئلہ ہے نا. جتنی مشکلات، میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جتنا مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے مومن کے لیے. کیا سوچ، تو اس میں کیا بات ہے. بہت خوبصورت. بہت شیخ، ایک اور ایسپیکٹ یہ بے اولادی کا بہت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں، اور یہ چیز بہت نا اب لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیونکہ کافی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کے لیے تو سب کچھ کرنا تھا، اولاد ہی اب نہیں ہے، اور 10 12 سال لوگوں کو گزر چکے ہیں لیکن کوئی مطلب اب معاملہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس کو کیسے وہ دعا بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ہم نے قبول ہی کر لیا ہے، اور ایک ڈی موٹیویٹڈ لائف گزار رہے ہیں پرپز لیس، کہ بس اولاد ہی نہیں ہے تو بس اب کیا جینا، بس ٹھیک ہے اب زندگی گزر جائے. تو یہ والی ڈی موٹیویشن اور مایوسی جو ہے، دیکھیں اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرما دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں مکس دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے. اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے لہٰذا ہمیں خوش رہنا چاہیے. اس نے جو بھی ہمارے لیے پسند کیا ہمیں اس بات پر خوش رہنا چاہیے. ہمارے لیے اگر اس نے صرف بیٹے پسند کیے ہیں، بیٹی نہیں پسند کی. اب دیکھیں میرا ایک نقطہ نظر، میرے چونکہ صرف بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں. صحیح. اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں، اب ہو سکتا ہے میری بات بالکل غلط ہو، میری رائے ہے، میں کہتا ہوں جس کو اللہ معتبر سمجھتا ہے نا اس کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ معتبر نہیں سمجھتا اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے میری بات درست ہو سکتا ہے غلط، لیکن یہ میری رائے ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹی دینی ہے، کون میرا ایک دوست تھا اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا، تو مجھے اللہ نے بیٹیاں دے دی، اور میرے ذمے لگایا اللہ نے کہ میں نے بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے. اور اس پر پھر جو اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا جنت میں جائے گا. تو صحابی کہتا ہے کہ لوگوں نے آگے ایک بیٹی کے بارے میں پوچھا نہیں، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پر بھی یہی اجر بتاتے کہ وہ جنت میں جائے، کہ اگر اس کو نیک صالح تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے اور اس کو تربیت کر کے اور سارا کچھ اس کو مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ ایک بیٹی کی پرورش پر اس کو جنت ملے گا. اچھا یہ سارا، اچھا اس کی تھنکنگ ہے، وہ کہتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا، الحمدللہ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی.